أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمین. لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، تمام آل اولاد اور اہل بیت پر. ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. الحمدللہ نہ صرف کراچی پاکستان، دنیا بھر کے تمام مسلمان دن میں روزہ رکھ کر، رات کو تراویح میں قرآن مجید سن کر اور سنا کر اپنے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا اہتمام کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو فرض نماز کے ساتھ ساتھ رات کو تہجد کے نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، دسترخوانوں کو وسیع کر دیا ہے. لوگوں نے صدقہ خیرات زکوٰۃ کے لیے اپنے دلوں کو وسیع کر دیا. ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت سے ہم انتہائی فضل، انتہائی کرم اور رحم کے طلبگار ہوتے ہیں. اور یہ تو ویسے بھی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. ناظرین کرام، جس طرح میں اور آپ اللہ رب العزت سے اپنے لیے فضل اور کرم طلب کرتے ہیں، رحم طلب کرتے ہیں، عافیت طلب کرتے ہیں، اسی طرح مجھ پر اور آپ پر بھی اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماتحتین، اپنے تابعین، اپنے گھر والوں پر، اپنے ملازمین پر اسی طرح رحم کریں جس طرح ہم اور آپ اللہ رب العزت سے رحم کے طلبگار ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ سارے جہانوں کا رحمت اللہ للعالمین ہے. اللہ کسی ایک مذہب کو، کسی ایک نسل کو، کسی ایک فرقے کا اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کل کائنات کا اللہ ہے. اس زمین بھی میرے رب کی، یہ آسمان بھی میرے رب کا، اس زمین سے نیچے کی ساری مخلوق کا بھی میرا اللہ مالک، اس زمین سے اوپر کی بھی ساری مخلوق کا میرا اللہ مالک. اور جو آسمانوں میں چرند پرند اور سمندروں کی تہ میں جو مچھلیاں اور سمندری جانور ہیں، ان سب کو بھی میرے اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا. وہی انہی کے حکم سے سب اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. اس زمین میں لے کے کر رہے عرض پہ لے کے جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کے قیامت تک ایک ایک بندے کا، ایک ایک بشر کا، ایک ایک جن کا، ایک ایک انس کا رزق میرے اللہ کے ذمے ہے. ماں سوائے میرے اللہ وحدہ لا شریک کے نہ کوئی کسی پہ رحم کر سکتا ہے، نہ فضل کر سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے. یہ تو رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رحم کیا جائے تو ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں پر رحم کریں. ناظرین کرام، آج میرے ساتھ پینل پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں میرے قابل احترام جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ان کے ساتھ موجود ہیں کراچی پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں، ہم سب کے ہر دل عزیز اور دل کے قریب حامد رضا صاحب. ان کے ساتھ نعت خوانی کے لیے آج موجود ہیں آفاق بشیر قادری صاحب. ان کا بہت مشکور ہوں کہ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ حامد رضا صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. احسن الجزا. یہ تھے جناب حافظ حامد رضا صاحب. تلاوت قرآن پاک سے آج کی چوتھی سحری کا آغاز کیا. الحمدللہ ناظرین کرام، رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو 3 عشروں کے اندر تقسیم کیا: رحمت، مغفرت اور خلاصی جہنم. حضرت بتائیے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے اور آج چوتھی سحری ہونے جا رہی ہے. عشرہ رحمت سے کیا مراد ہے لوگوں کو بتائیے. رحمت تو اللہ پورے سال ہم پہ برساتے ہیں، اسی کی رحمت اور اسی کی فضل سے ہم اب تک چل رہے ہیں. کیا کہیں گے اس متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا پروگرام میں. ماشاءاللہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات، اور اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا: اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، اس کا دوسرا مغفرت، اس کا آخری حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. اب رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا اس عشرے میں ہمیشہ ہمیں پڑھنی چاہیے. ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہ سے مغفرت کی اور رحمت کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے. ایک ماں اپنے بچے کے اوپر کتنا رحم کھاتی ہے، وہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا. جو اللہ کسی کے اوپر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو قبول کروائیں. یہ رحمت والا عشرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں. ہر روز سحری کے وقت، رات کے اخیر پہر میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں یہ آسمان دنیا کے اوپر، اور اعلان فرماتے ہیں: ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں. اور ہم ہیں کہ اللہ کی رحمت کو ہم سوئے ہوئے گزار لیتے ہیں. ایک برتن ہے، برتن اگر الٹا ہو، رحمت آ بھی رہی ہو تو برتن الٹا ہے، اس کے اندر رحمت نہیں جا سکتی. اسی طرح ہم اپنے دل کے برتن کو کھول کے رکھیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. جو مانگو گے وہ عطا کروں گا. اور ہم اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، رحمت کی دعا مانگیں. اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں، اللہ ضرور ہم پر رحم فرمائیں گے. یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے جو اللہ نے ہمیں رمضان نصیب کیا. اسی طرح رمضان المبارک کی سحری اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بے پناہ ہمارے اوپر رحم و کرم ہیں. اگر اللہ رحم نہ کریں، اللہ اپنا فضل نہ کرے تو ہماری کیا مجال؟ ہماری نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، یہ کس کام کی؟ بس اللہ کا فضل ہے. ہم مانگنے والے بن جائیں، ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں. ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو پھر ہم ادھر ادھر بھٹک جائیں گے. ایک ہی تو راہ ہے. ہر کوئی ہمیں دھتکارتا ہے. کسی کے پاس کوئی کام پڑ جائے وہ فوراً منع کر دیتا ہے. لیکن ہم اپنے تقاضے، اپنی دعائیں، اپنے حاجات، اپنی ضروریات اللہ کے در پہ لائیں.
اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے التجا کریں، دعائیں کریں، اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کو میں معاشی تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، کس لیے؟ معاشی تنگ دستی میں مبتلا ہے ہر شخص، اور اس کا حل اللہ نے قرآن کریم میں بتلا دیا کہ اس کا حل یہی ہے کہ میری رحمت کی طرف آئیں اور میری نماز کی طرف آئیں، میری طرف رجوع کریں۔ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسئلے حل فرما دیں گے، تو پھر تمام اللہ کی رحمت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ حضرت یہ جو آپ رمضان شریف میں جو بابرکت مہینہ ہے الحمدللہ، تو اس میں کیا صرف پہلے 10 دن پر رحمت ہے، پھر اگلے 10 دن مغفرت ہے؟ اس 10 دن بھی تو مغفرت کا اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا اگلے 10 دن بھی اللہ سے رحمت کا سوال کیا جا سکتا ہے، یا صرف عشرے کے مطابق ہی سوال کرنا ہے؟ لوگوں نے دعا تو لوگ جامع دعا مانگتے ہیں نا، اللہ رحمت بھی عطا کر دے، جہنم سے بھی اللہ خلاصی دے دے۔ یہ آپ سے تھوڑا سا سوال ہے حضرت، یہ جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا، عشرہ تو رحمت کا ہے، لیکن اس میں ہم تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے اس میں مغفرت بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، آپ انہیں بتلا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اللہ تو رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے ہر دعا مانگ سکتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم، اللہ تو فرماتے ہیں تم مانگو جو تمہیں چاہیے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اپنی مغفرت بھی بے شک رحمت کا عشرہ ہے، اس میں یعنی اس کا یہ مقصد ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت بے پناہ ہوتی ہے، ہم بس مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں، اللہ دینے والا ہے، وہ دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتے جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ابو ذر غفاری صاحب، قرآن مجید کی تلاوت سے بتا رہے تھے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور کوئی شک بھی نہیں، کوئی دوسری رائے بھی نہیں کہ ماں سوائے میرے اللہ رب العزت کے کون کسی کے معاملات کو حل کر سکتا ہے، کون ماں سوائے میرے اللہ رب العزت کے کسی کو رزق دے سکتا ہے یا کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو جس کے در پہ مدد کے لیے گئے اس نے صرف دھتکارا ہے، احسان جتایا ہے، کوئی ایک کام کے بدلے 4 کام کا مطالبہ کیا ہے، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک، جس کے سجدے میں سر ہو اور اللہ کا گھر ہو، میری مراد نہ پوری ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ آج ہمارے ساتھ پینل پر موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب، حامد فیض حامد رضا صاحب، آفاق بشیر قادری صاحب۔ بات ہو رہی ہے اللہ کی رحمت برکت کی، اور رمضان الشریف جیسا مقدس مہینہ اس وقت الحمدللہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح میں قرآن مجید سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام ہے، لوگوں نے اپنے دل بھی وسیع کر دیے ہیں، دسترخوان بھی لوگوں کے الحمدللہ وسیع ہو گئے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے۔ یہ کام ناظرین کرام، روزہ صرف سال میں ایک دفعہ رکھا جا سکتا ہے، نمازیں پورے سال پڑھی جا سکتی ہیں، لوگوں کے ساتھ خیرات کا معاملہ پورے سال میں کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ شروع ہوگا تو ہی ہم نے اپنے دسترخوان وسیع کرنے ہیں، اپنے دلوں کو، اپنے ظرف کو بڑا کرنا ہے۔ اس چیز کی ریکوائرمنٹ پورے سال ہے، ایک ایک دن ہے، ایک ایک پل ہے۔ اللہ رب العزت ہر دیے ہوئے مال کو بڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں،
سود کو گھٹاتے ہیں۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے پہلے عشرے میں ہیں جو رحمت والا ہے، جس میں اللہ رب العزت سے ہم اور آپ رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اللہ سے رحمت کے متوقع ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماتحتین کے ساتھ، اپنے نیچے والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں تاکہ آسمان والا ہم پہ رحم کرے، کیونکہ میرے اور آپ کا معاملہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہم بات کا جواب لیں گے جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب سے، لیکن اس سے پہلے میں کلام کے لیے کہوں گا جناب حافظ حامد رضا صاحب سے کہ وہ کوئی کلام پیش کریں، اس کے بعد چلتے ہیں جواب کی طرف۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا، اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا، اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا، اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ندا، اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے دیکھ کر یہ کہا، اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ حامد رضا صاحب، اللہ 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 ماشاءاللہ۔ آج آسماں پہ بھی کچھ عجیب سا خوشی کا ہے سما، برکتیں برسا رہے ہیں رحماں، ماہ مقدس ماہ رمضان، مسکرا رہا ہے رمضان، مسکرا رہا ہے سارے جہاں کا مسلمان، اتباع محمد اتباع اللہ، پڑھ رہا ہے دن و رات وہ قرآن۔ حضرت میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب جناب، ماشاءاللہ بہترین، بہت خوب، جزاک اللہ بہت سر، پیاری آواز میں ماشاءاللہ نعت پڑھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ حامد رضا آپ کو پتہ ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے بھرپور ٹی وی چینلز کے اوپر یہ نشو و نما رہتے ہیں، فجر سے لے کر اور افطار تک، سحری میں پی ٹی وی میں مختلف ٹی وی چینلز پر آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے ابھی اس وقت، کیونکہ جو پہلا عشرہ ہے اس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں کچھ سوالات ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، برکت، مغفرت اور خلاصی جہنم، تو کیا ایسی دعا ہے کہ جو ہم صرف پہلے عشرے میں مانگی جائے، کون سی وہ دعا ہے جو دوسرے عشرے میں مانگی جائے، کون سی وہ دعا ہے جو تیسرے عشرے میں مانگی جائے؟
ذرا پلیز میرے ناظرین کو بتائیے کہ پہلے عشرے کی کیا دعا ہے، پھر اس کے اوپر تشریح پہ بات کریں گے. حضرت کوئی مخصوص دعا ہو تو. جی، پہلے عشرے کی جو دعا ہے قرآن کریم میں وہ اکثر صحابہ اکرام سے منقول ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ میری مغفرت فرما اور رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. یہ پہلے عشرے کی دعا ہے. یہ ہر کسی کو ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس میں ہمیں استغفار خصوصی طور پہ کرنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا 5واں کلمہ ہے، یہ ہمیں دوسرے عشرے میں پڑھنی چاہیے. جو تیسرا عشرہ ہے اس میں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، جو ایک شب قدر کی بھی دعا ہے. اللہم آپ ایسے نہ کہیں کہ اماں عائشہ ہے، جی، آپ انہیں کہیں ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ام المؤمنین عفیفہ کائنات جی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو دعا ان سے منقول ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یہ آخری عشرے کی دعا ہے. اس کو ہر کسی کو ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے. اور بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت سرکش تھا، بہت اس کے پاس سرمایہ تھا، مال و دولت تھی، رئیس تھا. پھر زندگی کی شام ہو گئی اور عمر اس کی تمام ہو گئی. جی، آنکھوں سے قوت بینائی چلی گئی، کانوں سے قوت سماعت چلی گئی اور عضو شل ہو گئے. لاٹھی نے اس کا سہارا پکڑ لیا. اب زمین جو جائیداد تھی بیٹوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. باپ کو بیماریاں لگ گئی، اس کو گھر سے نکال دیا. گھر سے نکال دیا. اب یہ بوڑھا ضعیف یہ جا رہا ہے، رات کا ٹائم ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. وہی گلیاں تھی جو اس کو ہر کوئی سلام کیا کرتا تھا. آج دن پلٹ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مایوس ہو کر، نا امید ہو کر، کو زوال ہے، یہی ہر میرے رب عروج کا کو کمال ہے. زوال ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، دن پلٹتے ہیں. تو پھر یہ بوڑھا یہ جنگل میں اکیلے میں جا کے ایک جگہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے بوڑھے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. 80 سال تک اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، آج آیا ہے میرے در پہ، میں نے اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف کر دیے. تو یہ رمضان المبارک کے جو عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا یا آخری، اس میں ایک رات آتی ہے شب قدر، اس پہ تو انشاءاللہ آگے بات کریں گے. یہ ایک خاص یعنی موقع ہیں. موقع یعنی ایک سیزن ہوتا ہے، جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے. ویسے تو ہر جیسے ٹائم لوگ یوٹیلیٹی سٹور کے باہر لائن لگا کے راشن کے لیے کھڑے ہیں، اگر مسجدوں میں کھڑے ہو جائیں برکتیں رحمتیں سمیٹنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو کہیں راشن کے لیے لائن لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر وہ اللہ کے در سے اللہ سے لو لگا لے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر وہ اللہ سے قربت کا راستہ اختیار کر لے، اور اگر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ماں سوائے میرے اللہ وحدہ لا شریک کے اس کو کوئی رزق نہیں دے سکتا، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. جس رب العالمین نے اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں رزق دیا، وہی اللہ رب العزت اس کو پہلی سانس سے لے کر اور آخری سانس کل نفس ذائقۃ الموت تک اس کو رزق دے گا. قبر میں بھی اس اللہ اس کا ثانی رہے گا، حشر میں بھی وہ اللہ اس کا ثانی رہے گا. لیکن جو شخص زندگی کے اندر در بدر بھٹکتا رہے گا، اس کی روح بھی مرنے کے بعد چین نہیں پائے گی. بہت اچھی بات کر رہے ہیں ناظرین کرام جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب. اللہ رب العالمین سے برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے. رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہے، ہم اور آپ روزے رکھ رہے ہیں صرف اللہ رب العزت کی رضا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر. یہ جو تراویح میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید سنا رہے ہیں اور در پیچھے لمبی لمبی قطاریں تراویح میں قرآن مجید سن رہی ہیں، یہ صرف اللہ سے برکتیں سمیٹنے کے لیے ہیں، اللہ سے رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہیں. نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی اگر آپ اللہ رب العزت کو پالیں،
اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے سے زیادہ اگر اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں، میں بار بار یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے میرا اپنا بھی احاطہ ہوتا رہے، اپنی بھی غلطیوں کا ازالہ ہوتا رہے اور اپنی بھی اصلاح ہوتی رہے، اور سننے والوں تک بار بار یہ بات پہنچتی رہے کہ میرا اور آپ کا کمایا ہوا رزق ناظرین کرام صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے تابعین کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے رزق میں بہت سارے لوگوں کا حصہ رکھا ہے، اس حصے کو سمجھیے اور اس حصے کو ان حصے داروں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العزت سے تجارت کیجئے تاکہ اللہ اس برکتوں والے مہینے میں آپ کے اوپر ان گنت برکتیں کر دے، ان گنت رحمتیں عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ 50-60 سال کی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم آئے ہیں، ہم کیا ہی لے جا سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ جب ہم قیامت کے دن پیش کیے جائیں تو پتہ چلے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہو نہ کہ ہمارے الٹے ہاتھ میں ہو۔ وہ کب ہوگا؟ جب میری اور آپ کی کسی بھی نیکی کے اندر، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے وہ حقوق العباد ہو، اگر اللہ کی رضا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر ہو، تو یقین جانیے ایک ایک منٹ، ایک ایک پل آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بے پناہ رحمت اور برکت عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، مسکراتے رہیے، مسکرا رہے ہیں سارے مسلمان۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ خود بھی مسکراتے رہیے، لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیتے رہیے، لوگوں کی مدد کرتے رہیے، لوگوں کو سفید پوشی برقرار رہے، ایک ہاتھ سے دیجئے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلیے۔ آپ حقوق اللہ بھی پورے ادا کیجئے، حقوق بات کے اوپر بھی بھرپور نظر رکھیے۔ میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں آج قابل احترام ہم سب کے سر کے تاج مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ رحمت اور برکت والے مہینے کے اوپر بات ہو رہی ہے، والدین کے اوپر بات کریں گے۔ والدین کی قدر کیجئے، یہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ نہ ماں باپ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اور انہوں نے ہمیں جس طرح انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اس میں اللہ رب العزت اور محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم پر قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو۔ اللہ کے مبدے ہیں، اللہ کے وہ بنائے ہوئے رشتے ہیں جس پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا۔ میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی احادیث ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کے اوپر۔ اگر آپ برکتیں رحمتیں لینا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا ساتھ دیجئے، ان کا ادب کیجئے، ان کی قدر کیجئے، تاکہ کل جب آپ ماں باپ بنیں یا اگر آپ ماں باپ ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کریں جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ سر مدثر صاحب بہت شکریہ، بہت اہم آپ نے موضوع چھیڑ دیا ہے۔ آدھی بات تو میں خود ہی کر جاتا ہوں۔ جی آدھے سے زیادہ بات آپ نے کر دی ہے۔ تو آیت بھی قرآن کریم کے آپ نے پڑھی ماشاءاللہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اگرچہ والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اس پروگرام کے توسط سے جو دیکھ رہے ہیں ان تک یہ بہت اہم بات میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، میں اپنے والد کی اس لیے بات نہیں مانتا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بے شک آپ کے والدین نماز نہیں بھی پڑھتے، عبادت نہیں بھی کرتے، پھر بھی وہ آپ کے والدین ہیں، پھر بھی ان کے لیے ان کی اطاعت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس رمضان المبارک میں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 4 لوگوں کے۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے، جس نے والدین کی فرما برداری نہیں کی، وہ بے شک کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے حج کر لے، کتنے عمرے کر لے، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ظلم کرنے والا، جس کسی نے کسی مسلمان کے ساتھ یا کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، اس کی بھی مغفرت اس مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری عادتاً شراب پینے والا، عادتاً ہمیشگی یعنی شراب پینے والا، اور چوتھے نمبر پہ
कीना रखने वाला, दिल में कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है और इबादतें भी कर रहे हैं, इसलिए दिल को भी साफ़ रखना है, वालिदैन की भी कदर करनी है, इसी तरह जुल्म से भी बचना है। तो वालिदैन की जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, वालिदैन का हमने हुस्न सलूक उनके साथ करना है, अगरचे वालिदैन गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनकी इताअत करनी है, उनकी फरमा बरदारी करनी है। वला तक़ुल लहुमा उफ़, उनके सामने उफ़ भी मत कहना। अगर वो कोई काम कहते हैं, कोई बात कहते हैं तो हम फ़ौरन उनकी बात माने, लब्बैक कहें उनकी बात पे, हम उनके सामने माथे पे शिकन ना लाएं, अपना दिल जो है वो बोझल ना करें, बल्कि दिल से उनकी खिदमत करें। एक वाक़या भी है, वो लंबा वाक़या मुख्तसरन करता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में जिब्रील अमीन आए कि एक बाप था और उसने अपने बेटे से कर्ज़ ली थी, एक गंदम की बोरी गंदम लिया था कर्ज़ के तौर पे, तो टाइम पे बाप नहीं दे सका था अपने बेटे को। बेटे ने कोई बुरी बातें की, वालिद की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, अल्लाह के गज़ब को जोश आ गया। अल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, ए जिब्रील जाओ, जो इस बूढ़े बाप ने जो अशार दिल ही दिल में कहे हैं वो जाकर मोहम्मद अरबी को सुना कर आओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो अशार जिब्रील अमीन सुना रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँख मुबारक से आंसू टपक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े बाप को भी बुलाया, उसके बेटे को भी बुलाया और उस बूढ़े बाप से कहा, वो अशार सुनाओ जो आप दिल ही दिल में कह रहे थे। जब बाप वो अशार सुना रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू टपक रहे थे। और वो अशार, उनका तर्जुमा ये था, उनका मफ़हूम ये था, ए मेरे बेटे, जब तू बीमार होता था तो मैं भी बीमार होता था, जब तुझे बुखार आता था तो मुझे भी बुखार आता था, जब तू जागता था तो मैं भी जागता था, जब तुझे नींद आती थी तब भी मैं जागता था, तो तेरे सोने पे मैं उठ जाया करता था, तेरे जागते हुए भी मैं जागता रहता था, हर वक़्त तेरी खबरगिरी में लगा रहता था। ए मेरे बेटे, ये एक लंबे अशार हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोश में आकर फरमाया, अंत व मालुक लि अबीक, जाओ तुम भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। तो आज हमारे मुआशरे में वालिदैन की नाफरमानी की जा रही है। बूढ़े बाप बूढ़े हो जाएं, रिटायर हो जाएं तो उनको रिटायर समझ लेते हैं, बल्कि उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनसे मशवरे करने चाहिए, खूब उनकी कदर करनी चाहिए। ज़िंदगी में नाज़रीन किराम ऐसे लोगों को नीचे से ऊपर आते देखा है, जो लोग सिर्फ़ अपने माँ बाप के बहुत खिदमत करते हैं, अल्लाह की अताअत करते हैं, अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं, ना उनके पास बहुत बड़ा कोई इल्म है, ना कोई इससे ज़्यादा बड़ा कोई बहुत उनके पास अमल है, ना उनके पास कोई ऐसी कोई अक़ल है, कोई इतनी बड़ी कोई साइंस की डिग्रियाँ उनके पास नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उन पर रहमत, फ़ज़ल और करम सिर्फ़ इसलिए रखा है कि वो अपने माँ बाप की बहुत दिल से खिदमत करते हैं, दिखावे की नीयत से नहीं करते। न सिर्फ़ वो करते हैं बल्कि उनकी औलाद भी, जिन माँ बाप के घरों के अंदर दादा दादी या नानी नानी की खिदमत की जाती है, वो घर फलते फूलते नज़र आते हैं, उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुकून अता फ़रमा देते हैं। आक़ाए नामदार, वजह तख़लीक़ कायनात, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो उन्होंने कहा आमीन, फिर एक और पर कदम फरमाया तो कहा आमीन, फिर एक और पर कदम फरमाया तो कहा आमीन। तो जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन कह बैठे थे, पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर कदम फरमा रहे थे और आप आमीन कह रहे थे। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहने लगे कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि जिसने रमज़ान शरीफ का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका तो बर्बाद हुआ वो शख्स। तो आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, और फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को बुज़ुर्गी में पाया और उनको राज़ी न कर सका बर्बाद हुआ वो शख्स। तो आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर दुआ की जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कि जिसने वजह तख़लीक़ कायनात आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और उन पर दुरूद न भेजा, तो
تو برباد ہوا وہ شخص۔ تو وجہ تخلیق کائنات نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، یہ والدین ہماری اور آپ کے لیے اثاثہ ہیں۔ یہ زندگی، یہ دنیاوی دولت، یہ مال، حوث اور حرص، یہ کچھ بھی نہیں اگر آپ کے پاس آپ کے ماں باپ ہیں۔ ان کی فکر کیجئے، ان کی قدر کیجئے، ان کی اطاعت کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ اللہ رب العزت اب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں کی ممتا میں میرے رب نے کیسی محبت ڈالی کہ وہ ماں جو 9 مہینے ہمیں اپنے آپ کی کوکھ میں رکھتی ہے، پھر جنم دیتی ہے، پھر پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، اور اس کے باوجود ہم انہی ماؤں کو دھتکارتے ہیں، انہی ماؤں سے ہم الغرض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ زندگی میں سکون پا سکیں گے؟ کیا ہمیں اور آپ کو قبر میں چین آ سکے گا؟ ہم حشر میں آقا نامدار وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے کیا ہم وہ پانی پی سکیں گے جس کی خلش لیے، جس کی چاہت لیے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے 50 60 70 80 سال اس دنیا میں گزارے؟ نہیں ناظرین کرام، اگر مجھے اور آپ کے اوپر قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمیں اور آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ورنہ برباد ہوا وہ شخص جس نے ماں باپ کو بزرگی میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا اور ان کو راضی نہ کر سکا۔ چلتے چلتے وقفے سے پہلے ہم نعت لیں گے جناب آفاق بشیر قادری صاحب سے۔ کافی دیر سے میرے پروگرام میں بطور مہمان تشریف فرما ہیں، لیکن ان کی نعت کا نمبر نہیں آ رہا۔ ناظرین مسکراتے رمضان کی طرح مسکرا رہے ہیں کہ کب میرا نمبر آئے اور میں بھی نعت یا کلام پیش کر سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور ناظرین السلام علیکم، میرے ساتھ مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بہت قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بہت قریب ہوئے، اور کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو، ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو، دراصل سجدہ تھا کس کو، دراصل سجدہ تھا کس کو حضور جانتے ہیں۔ پڑھو درود نبی پر، یہ حکم ہے رب کا، پڑھو درود نبی پر، یہ حکم ہے رب کا،
کتنا منافع ملے گا، کتنا منافع حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب آفاق بشیر قادری صاحب، بہترین نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، مسکرا رہے ہیں مسلمان، مسکرا رہے ہیں فرشتے، کیونکہ رحمتیں برسا رہے ہیں رحمان۔ رمضان کا مقدس مہینہ، بابرکت رمضان، نمازیں پڑھتے رہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیے، روزے رکھیے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دسترخوانوں کو وسیع کر دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر، دل کو اور ظرف کو بڑا رکھیے تاکہ نہ صرف آپ مسکرائیں بلکہ آپ کے توسط سے بقیہ مسلمان اور انسانیت بھی مسکراتی رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف۔